السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ بہت ہی اہم بات ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ابھی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور جو میری باتیں آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ خاص طور پر شعبان المعظم کی بات ہی آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب برات کے متعلق بات کرنے والا ہوں، چونکہ آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور 10 دنوں کے بعد وہ مبارک رات آئے گی، وہ مبارک شب ہوگی، مقدس تاریخی ہوگی، جس میں ہم لوگ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس مبارک اور مقدس رات میں ہم سب کو چاہیے کہ نیک اعمال کریں، شب برات میں نیک اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر اپنے گناہ کی معافی مانگے، توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دے، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ لیکن آج کے بعض مسلمان ایسی بدعمالیاں کر بیٹھتے ہیں کہ اس رات میں متوجہ ہونے والی اللہ کی مخصوص مہربانیوں سے ہم سب محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھٹکار کا ہم لوگ باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک اور مقدس رات میں تمام خرافات و واہیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر برے کام سے بچیں جن کو ہم نیکی اور بھلائی سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تھوڑے بہت نیک کاموں کو بھی لے ڈوبتی ہے، اور کچھ ایسی بدعمالیاں ہیں، برائیاں ہیں جو ہمارے سماج کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے اس رات کے اندر پرانے برتن کے بجائے نئے برتنوں کا استعمال خصوصی طور پر شب برات کے دن ہی کرنا۔ یہ ہماری ماں اور بہنیں اس چیز کو زیادہ عمل دیتی ہے کہ پرانے برتن کو ہٹا کر اور نئے برتن کا ایجاد شروعات اس رات کے اندر کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و احادیث کے مقدس تعلیمات کے خلاف ہے۔ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ اس رات میں نئے برتن کا ایجاد کریں، شروعات کریں پورے سال کے لیے۔ دوسری چیز کہ گھروں کو لیپنا، پوتنا، سجانا، کوڑے مٹی کا اہتمام کرنا اس رات میں اکثر ہوتا ہے کہ گھر کو لیپتے ہیں، پوتتے ہیں، کوڑے مٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں اس میں زیادہ ملوث ہو جاتی ہیں، سجانے میں، گھروں کو سنوارنے میں۔ یہ بدعت ہے، عبادت نہیں ہے یہ، جسے ہم لوگ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی پرہیز کریں اور گھر والوں کو بھی ضرور سمجھائیں۔ تیسری چیز کہ اس رات میں مسور کی دال پکانا اور اس کو ثواب سمجھنا۔ مسور کی دال تو پکاتے ہی ہیں اور اس رات میں مسور دال پکا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، کھانے کی چیز ہے، کبھی بھی بنا کر کھا لو، لیکن یہ خصوصی طور پر اسی رات میں ہی یہ سوچ کر پکانا مسور کی دال کہ ثواب ملے گا، تو ایسی کوئی حدیث نہیں آئی ہے اور نہ تو قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی پرہیز کریں اور معاشرے کو بھی بچائیں ان ساری چیزوں سے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حلوہ پکانا۔ آپ لوگ صحیح سن رہے ہیں، یہ شب برات کی رات میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس شب میں کرتے ہیں، جو مقدس رات ہے، مبارک رات ہے، اس میں ہم لوگ خصوصیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ حلوہ پکاتے ہیں، پوری پکاتے ہیں
اور برکت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہونے پر حلوہ تناول فرمایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، کھانے کا ہے کھا لو، یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک پر حلوہ تناول فرمایا تھا، تو کیا اس رات میں یہ حلوہ بنانا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرتے نہیں ہے، کوئی بھی سنت کو اگنور کر دیتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ سنت کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن حلوہ کھانا پکانا یاد رہتا ہے اور اس میں نقطہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو پکانا ہے، پورے سال میں کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، کھائیے، لیکن خصوصی طور پر اس رات میں استعمال نہ کیجیے ثواب سمجھ کر، اور یہ نقطہ بیان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہونے پر حلوہ تناول فرمایا تھا، یہ صحیح نہیں ہے، اس چیز کو آپ لوگ نہ کیجیے۔ اور پانچویں چیز جو ہے کہ گھروں میں کھانا بنا کر رکھنا اس خیال سے کہ دوران سال میں مرنے والوں کی روحیں اپنے گھر میں آ کر دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں پکایا ہے۔ یہ بھی ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہے کہ لوگ کھانا پکا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے جو عزیز و اقارب رشتہ دار اس سال جو انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ گھر میں آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں پکایا۔ بھائی اپنے عقیدے کیوں خراب کر رہے ہو یار؟ عقیدے درست کرو، عقیدے کیوں خراب کر رہے ہو؟ کس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں کرے؟ اسلامی قانون، اسلامی اصولوں میں کہیں نہیں ہے کہ آپ اس رات میں کھانا پکا کر رکھ دیں اور روحیں آتی ہیں اور ہم دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا کر رکھا کہ نہیں ہمارے لیے، کہیں نہیں ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں قبروں پر پھول چڑھانا، موم بتی جلانا، چادریں چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن و احادیث کے مقدس تعلیمات کے خلاف ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بس یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی بھی حصہ نہ ہو اس کی عبادت میں، تو یہ شیطان کا چال ہے، جو شیطان ہمیں اپنی طرف مائل کرتا ہے، نفس میں ڈالتا ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچے، گھروں کو لیپنا پوتنا، حلوہ بنانا، قبروں پر چادر چڑھانا، موم بتی وغیرہ جلانا، پھول چڑھانا، ساری چیز یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالی مبارک رات دی ہے، اس میں نیک کام کرے، نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ روک کر اٹھا کر سجدے میں چلے جائیں اور خوب روئے تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ اپنے وقت کو کھانے پینے میں ان ساری چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ اللہ نے آپ کی زندگی میں مبارک رات دی ہے، اس مبارک رات کا فائدہ اٹھائیں، ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نہایت نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت حاصل کرنے کا موقع دیا ہو اور وہاں ایسے خرافات و واہیات لہو و لعب میں لوگ اپنے وقت کو گزار دے، تو یہ بدنصیبی نہیں اور بدمحرومی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو بدنصیب نہ بنے اور نہ بنائے دوسروں کو، بلکہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کو حاصل کرے جو بارش کی طرح برستی ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کو سیراب کرتی ہے، اور ہم لوگ یہ خرافاتی چیزوں میں، بدعت میں ہم اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے یہ رات اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں دی ہے، تو اس رات کا صحیح استعمال کریں، عبادت میں گزاریں، جتنی ہو سکے اس رات کو عبادت میں گزاریں، اور ان ساری چیزوں سے خود کو بھی بچیں اور معاشرے کو بھی بچائیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ شب برات قریب ہے، لوگ ان ساری چیزوں سے بچ سکے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔